اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات بچوں والی مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی 2 سال کاملینی پورے لمن یہ اس شخص کے لیے ہے ارادہ جو ارادہ رکھتا ہے ان یتمہ یہ کہ وہ پوری کرے گا رضاعتا دودھ پلانے کی مدت وعلی المولود اور بچے کے مولود لہو اور بچے کے باپ پر ہے یا بچے کے باپ کے ذمہ ہے رزقہن کھانا کھلانا ان عورتوں کو وکسوتہن اور کپڑا پہنانا ان عورتوں کو بالمعروفی شریعت کے مطابق دستور کے موافق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی ہمت کے مطابق لا تضار اور نہ تکلیف دی جائے والدۃ بچے کی ماں کو بولدہا اس بچے کی وجہ سے وعلی المولود لہ اور نہ تکلیف دی جائے بچے کے باپ کو بولدہ اس بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور دوسرے وارثوں پر بھی مثل ذالک یہی حکم ہے فَإِنْ أَرَادَا پس اگر وہ ارادہ کریں دونوں فصالاً دودھ چھڑوانے کا عن تراضٍ منہما آپس کی رضامندی سے وتشاورٍ اور آپس کے مشورے سے فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو ما آتیتم جو دینا مقرر کیا تم نے بالمعروفی شریعت کے مطابق واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے والذین اور وہ لوگ یتوفون جو مر جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن اپنی بیویاں یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو 4 اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَا پس جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں فعلنا جو وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں میں بالمعروفی شریعت کے مطابق واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں ارستم جو جب تم اشارے سے پیش کرو بھی ان کو من خطبت النساء نکاح کا پیغام او اقننتم جا تم چھپاؤ فی انفسکم اپنی جانوں میں علم اللہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انکم بے شک تم ستذکروہن جلد ہی ذکر کرو گے ان عورتوں سے ان عورتوں کا لیکن لا تواعدوہن نہ تم وعدے کرو ان سے سرًا چھپ کر الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولا بات معروفہ دستور کے مطابق ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرا کا حتیٰ یہاں تک کہ یا بلغا وہ پہنچ جائے کتابہ لکھا ہوا اجلہ اپنی مدت کو یعنی عدت پوری ہو جائے وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے فاحذروہ پس تم ڈرو اس سے وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے حلیم تحمل والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ بچوں والی مائیں وہ دودھ پلائیں یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال کامل 2 سال پورے 2 سال دودھ پلائیں جبکہ کوئی عذر قوی اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے بلا عذر کسی ضد یا ناراضگی کے سبب دودھ نہ پلائے گی تو گناہ گار ہوگی اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک کہ وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے پوری مدت دودھ پلانے کی اس سے معلوم ہوا کہ 2 سال ہیں
جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے اور یہ مدت جو ہے وہ پوری کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصے میں بھی دودھ پلا دیا جائے تو احکام رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر بچے کی لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے سبب کہ بچہ کوئی اور چیز نہیں کھا سکتا، کوئی اور یعنی کہ بھینس یا گائے کا دودھ نہیں پیتا، کوئی اور چیز اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، تب وہ 2.5 سال تک ماں دودھ پلا سکتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا با اتفاق حرام ہے۔ آگے آ رہے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف، یعنی بچے کے باپ کے ذمہ ہے ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق، دستور کے موافق۔ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دی جاتی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ دودھ پلانا اگرچہ ماں کے ذمے ہے لیکن ماں کا نان نفقہ ضروریات زندگی باپ کے ذمے ہے۔ یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے۔ طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمے پھر بھی لازم رہے گا۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ میاں بیوی اگر دونوں مالدار ہیں تو نفقہ جو ہے نانو نفقہ وہ اس کے مطابق دیا جائے گا کہ اگر دونوں مالدار ہیں تو مالدار ہونے کے مطابق جو ہے وہ نانو نفقہ دیا جائے گا، اور اگر دونوں غریب ہیں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ آگے ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا المولود لہ بولدہ، نہ تکلیف دی جائے بچے کی ماں کو اس بچے کی وجہ سے اور نہ بچے کے باپ کو اس بچے کی وجہ سے، یعنی نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز ہے اور نہ ہی کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ آپس میں زدی نہ کریں، مثلا ماں دودھ پلانے سے معذور ہے تو باپ اس سے زبردستی دودھ نہ پلائے کہ یہ اس کی ماں ہے اس کا حق ہے۔ ہاں اسی طرح اگر باپ مفلس ہے غریب ہے تو ماں کو کوئی عذر بھی نہیں اور اس بغیر کسی عذر کے وہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے کہ اس کا بچہ ہے جس سے مرضی مزدوری دے کے دودھ پلوائے، ایسا نہ کرے۔ وَلَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کی سے کسی ضرورت کے سبب انکار کرے گی تو بغیر کسی ضرورت کے انکار کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ نہ اسی طرح باپ کو مجبور کرنا جائز ہے اور نہ ہی بچہ، اور اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کو مجبور کیا جا سکتا ہے، باپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا یا گائے بھینس کا یا کسی اور عورت کا تو پھر ماں کو مجبور کر کے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اب اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک وہ اس کے نکاح یا عدت کے اندر ہے اجرت کے مطالبے کا حق نہیں، اس کا نانو نفقہ جو باپ کے ذمے ہے وہی کافی ہے، مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہاں اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے تو نفقہ کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ متعلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے تو باپ کو دینا پڑے گا کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ماں کا نقصان ہے۔ شرط یہ ہے کہ معاوضہ اتنا ہی طلب کرے جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے، زائد کا مطالبہ کرے گی تو باپ کو حق ہوگا کہ اس کی بجائے کسی اور سے دودھ پلا لے۔ وَلِلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور دوسرے وارثوں کا بھی یہی حق ہے، یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہوگا جو باپ کا جائز وارث اور محرم ہوگا۔ آگے آ رہی آیت وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی اگر بچے کے ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے یہ ارادہ کریں کہ دودھ پلانے کی مدت یعنی 2 سال سے کم میں ہی دودھ چھڑا دیں، خواہ ماں کی معذوری کے سبب ہو یا بچے کی کسی بیماری کے سبب، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو
ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم پس تم پر کوئی گناہ نہیں اذا سلمتم ما آتیتم یعنی اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی مصلحت سے ماں کی بجائے کسی دائیا کا انا کا دودھ پلاؤ تو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والے کی جو اجرت مقرر کی گئی ہے وہ پوری پوری ادا کر دیں، اور اگر اس کی مقررہ اجرت ادا نہ کی گئی تو اس کا گناہ ان کے ذمہ ہوگا۔ آگے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیرٌ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے پوشیدہ ظاہرہ غائب کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ آگے اگلا مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ عدت کے متعلق ہے۔ پیچھے آپ نے مطلقہ کی عدت پڑھی تھی کہ مطلقہ کی عدت یہ ہے، اب یہاں پہ بیوہ کی جو ہے وہ عدت کے بارے میں مسئلہ ہے کہ والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو مر جاتے ہیں تم میں سے ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، جس کا خاوند مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، سنگار کرنا، سرما اور تیل بلا ضرورت دوا لگانا، مہندی لگانا، رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، زیادہ تیز کلر کے، رنگین سے مراد شوق کپڑے، سرین گفتگو نکاح ثانی بھی درست نہیں، رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔ یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس پر طلاق بائن واقع ہو گئی، یعنی جس میں رجوع کرنا درست نہیں، مگر اس کو اپنے گھر سے دن کو بھی بغیر کسی سخت مجبوری کے نکلنا درست نہیں۔ اب یہاں پہ بیوہ کی عدت آ رہی ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس میں بھی ایک مصلحت ہے کہ بیوہ کی عدت مطلقہ کی عدت سے زیادہ کیوں رکھی گئی، کیونکہ وہ غم سے نڈال ہوتی ہے، اور اس میں ایک بہت شرعی مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے کہ مطلقہ کی عدت بیوہ کی عدت ہے وہ مطلقہ کی عدت سے زائد کیوں رکھی گئی۔ تو ابھی فی الحال اس کی آ رہی ہے عدت کہ وہ یہ 4 مہینے اور 10 دن کیسے پورے کرے گی کہ اگر چاند رات کو خامد کی وفات ہوئی تب تو یہ مہینے خواہ 30 کے ہوں یا خواہ 29 کے چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، بس کل 130 دن پورے کرے گی۔ اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں کہ جس وقت وفات ہوئی جب یہ مدت گزر کر وہی وقت آ جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ آگے آ رہا ہے لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں فعلنا جو وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں میں بالمعروف شریعت کے مطابق اذا بلغن اجلہن یعنی جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اجلہن پہنچ جائے، ان کا وقت مقرر پورا ہو جائے تو اپنے دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو ان کو اس بات کا کوئی گناہ تم پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔